الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور آپ ان کو اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ فَانْسَلَخَ، تو اس سے نکل گیا، یعنی آیات کو چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ عام طور پر مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا بلعم بن باعور، اس کے بارے میں ہے۔ یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ امیہ بن صامت کے بارے میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا۔ بہرحال قرآن پاک نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، اور قرآن پاک جب کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو عموماً اس کا نام نہیں لیتا۔ جب قرآن پاک میں کسی کا نام لے کر کسی کے اوپر پھٹکار پڑی ہے تو وہ عموماً نبیوں کے بارے میں، یا خصوصی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے زبان درازی کی ہے اس کا نام لیا ہے۔ جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا نام لیا۔ عام طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ کس قدر وہ ذات ستار العیوب ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ کبھی اس چیز پر غور کرنا اور قرآن پاک کے اس اصول پر غور کرنا۔ بہرحال یہ شخص جو تھا یہ فلسطین کے علاقے موآب میں رہتا تھا، بڑا عابد اور زاہد تھا، اور اس کے زہد و تقوی کے چرچے تھے، اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مستجاب الدعا ہے، اس کی دعا رد نہیں جاتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے، جب دریا سے پار، سمندر سے پار نکل کے اس علاقے تک پہنچے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے علاقے پر جو ہے وہ حملہ کریں گے اور اس کو وہ فتح کر لیں گے، اور حضرت موسیٰ ذرا سخت مزاج کے آدمی ہیں،
تو وہ قوم تو عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور بادشاہ نے بھی محسوس کیا کہ میری بادشاہی بھی جاتی رہے گی اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تو۔ لہذا لوگوں نے بلعم بن باعور سے کہا کہ تم موسیٰ کے بارے میں بد دعا کرو، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر یہ شخص بد دعا کرے گا تو اس کی دعا تو رد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ پہلے تو اس نے بلعم بن باعور نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو وہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں ان کی قوم کے بارے میں، اور وہ نبی ہیں۔ لیکن قوم نے مجبور کیا، بادشاہ نے بھی، پھر انہوں نے لالچ دیا دولت کا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورت اور دولت دونوں کو استعمال کیا انہوں نے۔ اور بلعم بن باعور جو ہے وہ اس میں پھر وہ لالچ میں آ گیا۔ جب لالچ میں آ کر بندہ اللہ کی آیات کو چھوڑتا ہے تو حال بڑا برا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں یہی فرمایا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا اور اس نے اللہ کی آیات کو سے وہ نکل گیا، فنسلخا، سلخا ہے جو سانپ اپنے اوپر سے وہ کینچلی جسے کھال کہہ لیں وہ اتارتا ہے نا، جسے ہم پنجابی میں کنگوڑ کہتے ہیں غالباً، تو اس کو کہتے ہیں کہ نیچے سے بالکل ایک نئی شکل نکل آتی ہے اس کی۔ تو فن سلخا کا مطلب ہے وہ ننگا ہو گیا، اللہ نے اسے ننگا کر دیا۔ اللہ جب کسی قصے کو بیان کرتے ہیں تو ایسے نہیں بیان کرتے کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہے، اور خصوصی طور پر فتوے بیچنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی ہی عبرت ہے، جو دنیا کے لالچ کی خاطر دین کو بیچ دیتے ہیں اور دین کو بدل دیتے ہیں، فتوے قرآن و سنت سے ہٹ کر دے دیتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو اس نے وہ تیار ہو گیا، یہ ظن و زر، یہ دولت و عورت، یہ چیز ہی ایسی ہے، اس کے لالچ میں آ کر وہ بد دعا کے لیے تیار ہوا۔ تو جب وہ بد دعا کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے بارے میں الفاظ نکلنے لگے۔ اس کی قوم نے اسے کہا، ارے بھائی تم موسیٰ کی قوم کے بارے میں بد دعا کرو، تم ہمارے بارے میں بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا اب یہ میرے اختیار میں نہیں رہا، میں تو حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میرے زبان سے یہی نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا بدبخت تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا اب ایک ہی طریقہ ہے تمہیں قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ سے نجات پانے کا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟
تو اس نے کہا اپنی نوجوان خوبصورت بچیاں اس قوم میں بھیج دو جو اس کے ساتھ ان کے مردوں کو ورگلائیں اور بدکاری کریں. جب وہ قوم بدکاری میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گی. اس طرح تم بچ سکتے ہو. میرے منہ سے بد دعا نہیں نکل سکتی, نکل ہی نہیں رہی. میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن تمہارے بارے میں ہی بد دعا نکلتی ہے. پھر قوم نے ایسا ہی کیا اپنی نوجوان لڑکیوں کو, اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آج کے دور میں بھی یہ چلتا ہے. جب کوئی بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا اور کفر دنیا کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ انقلاب برپا نہ کر دے, تو آج کا کافر بھی یہ حربہ اختیار کرتا ہے. پھر اس کو دولت اور عورت کا لالچ دیا جاتا ہے. اپنے ملک پاکستان کی تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں. رانا لیاقت علی سے لے کر آج تک کتنوں کو میں نام لوں, یہ پرانا حربہ ہے شیطان کا جو استعمال ہوتا آ رہا ہے. ہم قرآن پاک پڑھ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں. ہم نے کبھی نہ پیچھے غور کیا نہ حال پہ غور کیا. تو بہرحال انہوں نے جب ایسا کیا اپنی نوجوان بچیوں کو انہوں نے اس قوم میں بھیج دیا, اور وہ قوم جو تھی ان میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ بدکاری کا شکار ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے پھر طاعون کی بیماری ان پر بھیجی, بنی اسرائیل پر, قوم موسیٰ پر. نبی ان میں موجود, اللہ اکبر, نبی کی ساری برکات موجود, لیکن قوم اگر پھر جب بدکاری کی طرف گئی, بہت زیادہ لوگ بدکاری کی طرف چلے گئے, تو پھر اللہ رب العالمین کا نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آیا ہے. اور تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 جو تھے وہ طاعون کی وجہ سے مرے ہیں. پھر توبہ کی حضرت موسیٰ نے دعا کی تو پھر طاعون کی بیماری ہٹی. اور ادھر بلم بن باؤر جس نے کوشش کی تھی زبان سے بد دعا کرنے کی, اس کی زبان لٹک کر کتے کی طرح باہر آ گئی, اور جیسے کتا ہامتا رہتا ہے ایسے وہ ہامتا رہتا تھا. اور پھر اسی کی قوم نے اس کو اور اس کی عورت کو جو اس کو لالچ میں دی گئی تھی, دونوں کو سولی پہ چڑھایا اور قتل کر دیا. یہ انجام دنیا میں بھی ہوا, آخرت میں اللہ ہی جانے کیا ہوگا. یہ ہے ان آیات کا مفہوم. اور یہ بلم بن باؤر جو اس نظریے جو اس چال پر چلے گا, خواہ وہ قیامت تک جو بھی آئے وہ اسی زمرے میں جائے گا. بڑا عبرتناک واقعہ ہے, بڑی عبرت والی یہ آیت ہے. تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں پر اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی, ہم نے اپنا دین دیا تھا, ہم نے اسے وہ برکات اور اپنا فضل عطا کیا تھا اس پر. دیکھیں جو نیکی اور اچھائی ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اور جو بندے پر عذاب آتا ہے وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اس سے نکل گیا, فنسلخ, نکل گیا ان آیات سے, چھوڑ دیا اس نے اپنا سارا لبادہ, اللہ نے اتار دیا اس کا. ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی تکبر ہو, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا, اس کے اندر کوئی خباثت ہو. تو اللہ نے فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور پھر اس کو گمراہوں میں سے کر دیا, اور وہ گمراہ ہو گیا. دنیا میں بھی سزا پائی, آخرت کی سزا الگ ہے.
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔